زہد کا لفظی معنی ہوتا ہے دنیا سے بے رغبتی، اور جو دنیا سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے اسے زاہد کہا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے غالباً حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ کن فی الدنیا کا انکا غریب او عابر سبیل، کہ تو دنیا میں یوں ہو جا گویا کہ تو ایک مسافر ہے، راستہ طے کرنے والا ہے۔ شرح حدیث یہ ہے کہ جس طرح ایک شخص سفر پہ جاتا ہے، ہم سفر پہ جاتے ہیں فار ایگزامپل، اب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری منزل فلاں جگہ ہے، فلاں ملک ہے، فلاں مقام ہے، فلاں شہر ہے۔ اس منزل تک پہنچنے سے پہلے بہت سارے اچھے اچھے مناظر آتے ہیں، بلکہ آپ یوں کر لیجئے کہ وایا فلائٹ ہے اور آپ وایا قطر جا رہے ہیں اور قطر ایئرپورٹ پہ اترے تو بڑا خوبصورت ایئرپورٹ۔ اب آپ کی منزل جو ہے، آپ اس منزل کو بھلا کر قطر ایئرپورٹ پہ نہیں رک جائیں گے کہ جی یہی میری منزل ہو گئی ہے، آپ اسے دیکھیں گے، اگنور کریں گے اور آگے بڑھ جائیں گے یا نظر ڈالتے ہوئے گزر جائیں گے، چونکہ آپ اگر اچھے مسافر ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہے کہ میں نے اپنی منزل تک پہنچنا ہے۔ اسی طرح ہماری جو منزل ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، آخرت ہے، اور آخرت سرور فی سرور، اہل آخرت کے لیے سرور میں سرور ہوتا ہے۔ تو آپ دنیا میں دل نہ لگائیں اور دنیا سے اپنا تعلق یوں پیدا نہ کریں کہ آپ آخرت کو بھلا دیں، اسے کہا جاتا ہے زہد۔ اور جو زہد کو اختیار کرتا ہے اسے کہا جاتا ہے زاہد۔ اب یہاں پر ایک چیز ہے کہ ہمارے یہاں شاید یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی دنیا نہ کمانا یہ زہد ہے، اگر اللہ نے اسباب دیے ہیں، اچھا لباس زیب تن نہ کرنا یہ زہد ہے، اللہ نے پیسہ دیا ہے، اچھا گھر پھر بھی نہ بنانا، اچھی گاڑی نہ خریدنا یا اچھا موبائل نہ خریدنا یہ زہد ہے، ایسا نہیں ہے۔ زہد کا جو تعلق ہے وہ دل کے ساتھ ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو اسباب دیے ہیں اور آپ کے پاس مال ہے اور آپ رزق حلال کے ذریعے جو مال کمایا ہے وہ اپنی لگژری لائف پر خرچ کرتے ہیں، تو شرعی طور پر اس کی ممانعت اور اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ زہد کیا ہے؟ اسے آپ یوں سمجھیے کہ لیس الزہد ان لا تملک شیئا، زہد یہ نہیں ہے کہ تو کسی چیز کا مالک نہ بن۔ آپ یعنی زاہد کروڑ پتی بھی ہو سکتا ہے، عام الفاظ میں سمجھا رہا ہوں آج کل کے دور کے حساب سے۔ تو زہد یہ نہیں ہے کہ تو کسی چیز کا مالک نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ زاہد تھے اور اس زمانے کے اربوں پتی شخصیت تھے۔ تو زہد یہ نہیں ہے کہ تو کسی چیز کا مالک نہ بن، تو کوئی بھی چیز کا مالک بنتا ہے، تجارت چل پڑتی ہے، پیسہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے زاہد ہو سکتے ہیں۔ زہد کیا ہے؟ فرمایا بل الزہد ان لا یملکا کا شیئن، زہد یہ ہے کہ کوئی چیز تیری مالک نہ بنے، یعنی تو دنیا کا مالک بن جا، یہ زہد کے خلاف نہیں ہے۔ لیکن اگر دنیا تیری مالک بن گئی اور دنیا تیرے دل میں یوں آ گئی کہ تو نے دنیا سے دل لگا لیا، تو پھر یہ زہد کے خلاف ہے۔ تو دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا، دنیا سے دور رہنا، قناعت کو اختیار کرنا، استغنا کو اختیار کرنا، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہوتا ہے اور اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ ہماری زندگی میں کئی بار ڈپریشن اور پریشانی اس لیے ہوتی ہے کہ ہم زاہد نہیں ہوتے۔ اگر ہم زاہد ہو جائیں، اللہ کی رضا پر راضی ہو جائیں اور اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں اور دنیا ہمارے دل میں نہ بسی ہوئی ہو، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور جو زاہد ہوتا ہے وہ کسی سے امید نہیں لگاتا، وہ امید لگاتا ہے کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ جو زاہد ہوتا ہے وہ متوکل ہوتا ہے، یعنی توکل کرنے والا ہوتا ہے۔ غالباً مجھے یاد آ رہا ہے حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ متا یکون العبد متوکلا، کہ بندہ متوکل کب ہوتا ہے، توکل کرنے والا کب ہوتا ہے؟ تو بڑا خوبصورت جواب دیا، انہوں نے فرمایا کہ اذا رضی باللہ وکیلا، جب وہ اللہ کو اپنا وکیل مان لیتا ہے، بنا لیتا ہے، تو پھر وہ متوکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی ذات پر ہمیں توکل کرنا چاہیے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے، دنیا سے اپنا دل نہیں لگانا چاہیے، دنیا کو اپنے دل میں یوں جگہ نہیں دینی چاہیے کہ ہم سب کچھ دنیا ہی کو سمجھ لیں۔ ہمارے اکابر رحمہ اللہ غالباً حضرت
بایزید بستامی رحمہ اللہ نے ایک مقام پر لکھا کہ الدنیا لأہلہا غرور فی غرور، دنیا اہل دنیا کے لیے غرور ہی غرور ہے، والآخرۃ لأہلہا سرور فی سرور، اور آخرت اہل آخرت کے لیے سرور ہی سرور ہے، وہ محبت اللہ لأہلہا، اور اللہ کی محبت اہل محبت کے لیے نور علی نور، نور ہی نور ہے۔ تو اب ہم نے اپنے لیے سجیسٹ کرنا ہے کہ میں نے غرور ہی غرور والی زندگی گزارنی ہے یا سرور ہی سرور والی زندگی گزارنی ہے، اور پھر اس کے ساتھ نور ہی نور والی زندگی گزارنی ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں تب ہوں گی، یعنی سرور ہی سرور اور نور ہی نور، یہ تب ہوگا جب ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں، آخرت کی فکر کریں اور زہد کو اختیار کریں۔